نمبر 2 خزعملن، سفرجلن ایک بوٹی ہے، درخت ہے، بوٹی ہے، اس کا نام ہے خزعملن، ٹھیک ہے، خزعملن، یہ بھی اس کا وزن ہے خزعملن۔ اس میں دیکھیں کاف ہے، زال ہے اور عین، تین یہ ہو گئے، دو میم اور لام، خزعملن۔ تو اس کے اندر دیکھیں یہ چاروں پانچویں حروف کیا ہیں، یہ اصلی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جعمرشن، جعمرشن، ٹھیک ہے، پیرزن، جعمرشن ایک بشو کی قسم میں اس کو کہا جاتا ہے۔ کرتعبن، کرتعبن، تھوڑی سی چیز، ٹھیک ہے۔ خزعملن لکھا ہوا ہے اوپر، شتر قوی، ٹھیک ہے نا، یعنی مضبوط اونٹ، شتر کہا جاتا ہے فارسی میں اونٹ کو، اور قوی یعنی مضبوط۔ مراد یہ ہے کہ جو ہے نا بھاری بھرکم شخص، طاقتور۔ آگے ہے خماسی مزید، خماسی مزید فی، وہ ہے جس میں 5 حرف سے زائد ہوں، 5 حرف اصلی سے کوئی ایک حرف کیا زائد ہو، اس کے 5 وزن ہے۔ اظرف، اظرفوتن، اظرفوتن، اس میں واو جو ہے یہ زائد ہے، اس میں اظرفوتن میں۔ کبعثرا، ٹھیک ہے، کبعثرا۔ اسی طرح ہے کرتبوسن، اس میں واو زائد ہے۔ کزعبیلن، اس میں یا زائد ہے۔ خندریسن، ٹھیک ہے۔ شراب کہنہ کا مطلب ہوتا ہے پرانی شراب، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فائدہ، دیکھیں یہ مختلف اوزان تھے اسم کے، ٹھیک ہے نا، تو اسم ان اوزان پہ آتا رہتا ہے، یہ جو کلمات آتے ہیں۔ آگے فائدہ ہے، واضح ہو کہ کسی اسم میں زائد حروف 4 سے زائد نہ ہوں گے، جو بھی اسم ہوگا اس میں 4 حرف سے زائد کوئی حرف زائد نہیں ہوگا، 5 حرف زائد نہیں ہوں گے، 4 تک ہی زائد ہوں گے اس میں، اور نہ کوئی اسم 7 حروف سے زائد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو اسم ہوتا ہے نا، اسم کا کلمہ، وہ یا تو 7 حروف ہوگا یا 7 سے کم ہوگا، 8 9 10 حروف نہیں ہوگا، اور اس اسم میں کیا ہوں گے، 4 حرف زائد ہو سکتے ہیں، دوسرے زائد نہیں ہوں گے، 4 سے زیادہ زائد نہیں ہوں گے حروف۔ اب دیکھیں ثلاثی مزید میں 4 تک حروف زائد ہوں گے، جیسے حمارن، حمارن میں دیکھو ایک حرف زائد ہے، الف۔ اسی طرح مقوالن میں 2 حرف زائد ہیں، واو اور الف، نہیں، میم اور الف، قول سے ہے نا مقوالن۔ آگے مستنصرن، مستنصرن میں دیکھیں میم سین تا، یہ جن حروف زوائد ہیں، یہ 3 حرف زائد ہیں، میم سین اور تا۔ اسی طرح استنصارن میں 4 حرف زائد ہیں، حمزہ سین تا اور الف۔ آگے ہے رباعی مزید فی، میں 3 تک حروف زائد ہوں گے، جیسے کن فجرن میں 1 حرف زائد ہے، نون۔ اسی طرح مدحرجن میں 2 زائد ہیں، ابو سران میں 3 زائد ہیں، واو الف اور نون جو ہے نا، الف نون زائدتان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اوزان تھے۔ آگے ہے خماسی مزید فی، میں 2 حروف زائد ہوں گے، جیسے ازرفوتن، ازرفوتن۔ اسی طرح استفلین، استفلین، اس میں ازرفوتن میں واو زائد ہے، استفلین میں یا زائد ہے، یا اور نون۔ آگے اسم مصدر، اسم مصدر پڑھا تھا نا بھائی، اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مشتق اور مصدر، تو یہاں سے ابھی مصدر چل رہا ہے۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جس سے فعل و اسم مشتق نکلتے ہوں، ٹھیک ہے نا، جس سے جو ہے نا فعل نکلے یا اسم نکلے تو اس کو کیا کہیں گے، مصدر کہیں گے، ٹھیک ہے نا، مصدر۔ مشتق منہ جس کو کہا جاتا ہے، جس سے کوئی چیز نکلتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے سمجھے یہ ماں ہے، دوسرے اس کے بیٹے ہیں۔ اسم مصدر وہ ہے جس سے فعل اور اسم مشتق نکلتے ہوں،
اور اس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن، اور اردو ترجمے کے آخر میں لفظ نہ ہو، جیسے العقل خوردن یعنی کھانا، خوردن یہ خوردن فارسی کا لفظ ہے یعنی کھانا، الغسل شستن یعنی دھونا، تو دیکھیں فارسی میں شستن تن آ رہا ہے تن، اور اردو کے ترجمے میں نہ آ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، ثلاثی مجد کے مصدروں کے وزن 50 کے قریب ہیں جو ذیل کے نقشے میں درج ہیں۔ اب یہ 50 اوزان ہیں اس مصدر کے، دیکھیں یہ اس مصدر جو ہم پڑھتے ہیں ثلاثی مجد کے جو بھی باب ہوتے ہیں، نصر ہے، ضرب ہے، سمع ہے، جو بھی ہے، فتح ہے، کرم ہے، ان کے مختلف اوزان آتے ہیں۔ ایک وزن نہیں ہے کہ بھئی ضرب یضرب ضربن فعلن کے وزن پہ ہونا چاہیے، نصر ینصر نصرن کے وزن پہ ہونا چاہیے، ہاں کرم یکرم کرمن کے وزن پہ، کریمن کے وزن پہ ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہے۔ تو مصدر کے اوزان جو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بھئی آخر میں تنوین آ رہی ہے، تنوین آ رہی ہے، تو یہ اکثر یہ تنوین جس کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، فا کلمہ ساکن ہو اور عین کلمہ ساکن ہو، آخر میں تنوین ہو، تو اکثر وہ مصدر ہی بنتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے مختلف نمبر وار انہوں نے مصدر لکھے ہیں، وزن بھی لکھے ہیں، باب بھی لکھے ہیں۔ تو پہلا باب ہے نصر، نصر جیسے قتل، قتل یقتل قتلا، مار ڈالنا، فعلن کے وزن پر۔ اسی طرح جو ہے نا فسکن ہے، فسکن نصر ینصر سے فسق یفسق فسکن، اب یہ فعلن کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح شکرن یہ فعلن کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح رحم یرحم رحمتن یہ سمیع کا باب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھو قدر یقدر قدرتن، ٹھیک ہے، غبار آلود ہونا، سمیع سے فعلتن، فعلتن کے وزن پر ہے۔ تو یہ مختلف اوزان ہیں اس کے مصدر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں نشدتن، فعلتن، طلبن، فعالن، خنقن، فعلن، غلبتن، فعلتن، سرقتن، فعلتن، صغرن، فعلن، نزوان، ٹھیک ہے، نزوان، فعلان، اسی طرح دیکھیں قیلولتن، قیلولتن، ٹھیک ہے نا، فعلولتن اس کا یہ وزن ہے۔ مقذوبتن جھوٹ بولنا، ضرب یضرب سے، کذب کذب یکذب سے، جیسے قبول، قبول فعول کے وزن پہ، بھائی قبول ہو گیا، ٹھیک ہے، بندہ قبول ہو گیا۔ جبورتن، فعولتن، غرور کرنا۔ تو یہ مختلف ابواب ہیں اور ان کے مختلف اوزان لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ رغباؤ سمیع سے، فعلاؤ، رغبوتن، فعلوتن، اسی طرح جو ہے فعالن، فعالن، قطاعن، ٹھیک ہے نا۔ یہ فتح یفتح کا مصدر جو نا کبھی کبھار یہ جو مصدر بتائے جا رہے ہیں نا یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو فتح یفتح، فتح اکثر زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے تقطاعن، تقطاعن۔ اب دیکھو یہ جو مصدر استعمال ہو بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں، لیکن استعمال ہو جاتے ہیں۔ غلبہ، فعلا بہت غلبہ پانا، ضرب یضرب سے، زہادتن، فعالتن سمیع سے ہے، پرہیزگار ہونا، درایتن، فعالتن ضرب یضرب سے، درا یدری درایتن ناقص کا ہے، ٹھیک ہے۔ تب فعالن، ہدن، ہدن، ہدن یہ بھی مصدر ہے۔ ہدا یہدی ہدایتن بھی ہے، ہدا یہدی ہدن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف اوزان ہے۔ ذہابن، قیامن، فعالن کے وزن پہ، سؤالن، لیانن، فعلانن کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ ہرمانن، فعلانن، میسرن، میسرن ضرب مفعلن، مسآتن، نیچے ان کا اصل بھی لکھی ہے کہ مسعیتن تھا، تو یا کو الف سے بدائیں گے، تبدیل کریں گے کالا والے کا جیسے، مفعلتن،
ٹھیک ہے، محمدتن مفعلتن، دعوا فعلا، بغایتن میزن، ٹھیک ہے، ومیزن، ٹھیک ہے، میزن اس کو پڑھیں ومیزن، قطیعتن فعیلتن، دخول فعول، دخل یدخل سے، صحوبتن فعولتن، مدخل کراہیتن، یہ سارے مصدر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مکذوب، کاذبتن، مملکتن، بشرا، یہ سارے مصدر ہیں فولا کے وزن پہ، ذکرا، تجوال، غفران، جی، جبروتن، کینونتن، فیعولتن، ٹھیک ہے، رغبوتا، فعلوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف اوزان ہیں، یہ تھوڑے دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو سر جی یہ دیکھیں گے کہ آگے یاد کریں گے، یاد بھی کریں گے؟ بس یاد تو بہت مشکل سے یہ ہوتے ہیں، جی بس استاد۔ موٹی موٹی چیز وہ بندہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ جو الفاظ آتے ہیں اکثر اس میں مصدر آ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جی قلیل استاد۔ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ بتانا مقصود تھا تو کہ بھئی بس ایک ہی وزن پہ آپ نہ اٹکے رہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی فعلن کے وزن پہ اس کا مصدر آتا ہے، تو مصدر کے اوزان تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جی استاد جی۔ مصدر کے ایک مرتبہ آپ کو پتہ چل جائے، مثلا یہاں پہ لکھا ہوا ہے رحمتن، رحم یرحم، رحمن تو نہیں آئے گا نا، ہر وقت آپ رحم یرحم رحمن، سمیع یسمع سمعن، رحم یرحم رحمتن بھی آتا ہے، فسق یفسق فسقن مصدر ہے، شکر یشکر شکرن مصدر ہے۔ تو بندہ ایک چیز اگر مصدر ایک مرتبہ آ جائے، بندہ اس کو پڑھ لے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ بھئی یہ جو نا مصدر ہم نے پڑھا تھا یوں، تاکہ بندے کو مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ بس فعلن کے وزن پہ صرف نہیں آتا مصدر چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ آپ جو گردان پڑھ رہے ہیں ان میں گردان میں دوسرے سیگوں میں سے اگر کوئی بھی سیگا آپ کو نظر نہیں آ رہا تو وہ مصدر ہوگا، اسم فاعل کے سیگے نہیں ہے، اسم مفعول کی طرح نہیں ہے، اسم عالی کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا، نہ فعل میں تو تنوین آتی نہیں ہے، جس میں تنوین ہو تو اس میں جو نا یہ احتمال ہوں گے وہی اسم فاعل ہوگا یا اسم مفعول ہوگا، تو دیکھیں اسم فاعل اور اسم مفعول کے جو ہم نے سیگے پڑھے ہیں ان کی طرح ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دو، پھر آپ آ جائیں اسم ظرف میں آ جائیں، اسم اعلیٰ، ان میں آ جائیں، اسم تفضیل میں آ جائیں، یہ اسماء ہیں، اگر ان میں بھی کچھ یہ وزن نہیں ملتا تو آپ کہہ دیں بھئی یہ مصدر ہے، اسم مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو نا مثلا اس میں سے ایک بشرا ہے، بشرا، اب بشرا وزن ہے فعلا کے وزن، ضربا کے وزن پہ، آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ اسم تفضیل ہے، اسم تبدیل ہے، کہہ سکتے ہیں نا، دونوں ہو سکتے ہیں نا، مصدر بھی ہو سکتا ہے، اسم تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ جی استاد جی۔ ہاں بھائی، ترجمہ کریں گے، بشرا کا ترجمہ یوں کریں بھائی خوشخبری دینا، تو مصدر ہوگا۔ اگر اس کی جو نا اس کا ترجمہ کریں بشرا، زیادہ خوشخبری دینے والی، زیادہ خوشخبری دینے والی، تو یہ اسم تبدیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، فائدہ، جو مصادر کسی حرفت، صنعت یا پیشہ کے معنی میں ہیں وہ اکثر فعالتن، فعالتن کے وزن پر آتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ مصادر جن میں کسی کام کی طرف اشارہ ہو کہ بھئی جس صنعت کی طرف، کاریگری کی طرف جو نا اس کا معنی ترجمہ نکلتا ہو، تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان اوزان پہ آتے ہیں اکثر، فعالتن، فعالتن، ٹھیک ہے۔ جیسے دباغتن، دباغتن کا مطلب دباغت دینا، جیسے جو ہے نا بکرے کی خال کو جو ہے نا وہ نمک ڈالتے ہیں یا کوئی چونا وغیرہ لگاتے ہیں، اس کو دباغت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دباغت یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ حجامتن، حجامہ کرنا، حجامہ جو کرواتے ہیں، خون نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیاکتن، کپڑے کو بننا ہوتا ہے، اور خیاتتن، کپڑا سینا ہوتا ہے، تو دردی، خیانتن، خیاتتن،
خیاط ویسے دردی کو کہا جاتا ہے، لیکن خیاطتن یعنی سلائی، کتابتن کتابت لکھنا، تو یہ جو نا سارے پیشے ہیں، صنعت ہیں، تو ان کے جو جو لفظ ان چیزوں کے اوپر دلالت کریں، جس لفظ سے یہ معنی آپ کو ملیں، تو وہ اکثر فعالتن اور فعالتن کے وزن پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا فائدہ ہے ثلاثی مجرد کا مصدر۔ ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہوتا ہے، مصدر میمی، ہر باب میں مفعل اور مفعل کے وزن پہ آتا ہے۔ جیسے دے مقدمن، مقدمن آگے بڑھنا، مقدمن، یہ میم مصدر میمی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شروع میں میم زائد ہے، مقدمن۔ اسی طرح مضربن مارنا، اور اس کے آخر میں تا بھی آ جاتی ہے، جیسے محمدتن، محمدتن مفعلتن، محمدتن مسئلتن سوال کرنا، فعلتن بمنا مرتن، مرتن کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ، فعلتن کا جو وزن ہوتا ہے نا، وہ ایک مرتبہ کا معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے فعلتن آپ نے پڑھا ہوگا، مفعول مطلق میں آپ نے پڑھا ہوگا نا نحو کے اندر۔ آگے دیکھیں، فعلتن بمنا نوعیت کے بھی ہر باب سے آتا ہے، جیسے ضربتن ایک بار کی مار، ایک مرتبہ پٹائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، ضربتن ایک قسم کی مار، جلست جلستن، ٹھیک ہے، جلستن وغیرہ۔ آگے دیکھیں، تیسرا فائدہ ہے ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی کے مصدر کے اوزان مقرر ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تو تھے ثلاثی مجرد کی مصادر کی بات تھی کہ ثلاثی مجرد کی جو مصادر ہوتے ہیں ان کے اوزان تقریباً 50 کے قریب ہیں، لیکن جو ثلاثی مزید ابواب ہیں، ثلاثی مزید کے ابواب جیسے باب فعال ہے، تفعیل ہے، مفعال ہے، افتعال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ثلاثی مزید جو ہیں یا رباعی مزید ہیں، ان کے مصدر کے اوزان مقرر ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں افتعال، استفعال، فعلتن، تفعلل، افعال، یہ وغیرہ وغیرہ جو یہ مصادر کیا ہوتے ہیں، ان کے اوزان متعین ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں۔ آگے ہیں باب تفعیل کا مصدر کبھی تفعلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے تجربتن، اور کبھی فعال کے وزن پہ آتا ہے، فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے کذب یکذب، کذابا، کذابا فعالا، کذابا فعالا، تو یہ ان کے مصدر، جیسے قاتل یقاتل مقاتلتن بھی آتا ہے، قاتل یقاتل قتالا بھی آتا ہے، فعالا کے وزن پر بھی، فعال کے وزن پر بھی، اور اسی طرح تفعال کے وزن پر بھی۔ جیسے دیکھیں فعال، جیسے سلم یسلم تسلیما، سلاما فعالا، تفعال جیسے کرم یکرم تکرارا، کرر یکرر تکرارا، تفعالا، کرر یکرر تکرارا، تکرار کہتے ہیں بھائی تکرار کرو، تکرار یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، تکرار، کرر یکرر تکرارا۔ اور تفعال جیسے بین یبین تبیانا، تبیانا بنا تفعال۔ اور باب فعل للتن کا مصدر کبھی فعلال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے زلزلہ یزلزل زلزالا، ٹھیک ہے۔ اب 82 صفحہ ہو گیا، باقی آپ کے 4 صفحے رہتے ہیں، تقریباً 86 تک، یہاں تک چلنا ہے ہم نے۔ بیچ میں اسم فاعل، اسم مفعول اور اسی طرح اسم مشتق کی تعریفات آ جاتی ہیں، تو اس کو کل پورا کر لیں۔ جی بھائی، کیا خیال ہے؟ جی جی انشاءاللہ کل کر لیتے ہیں۔ جی بہتر یہ انشاءاللہ جی یہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آپ کا اجرا بھی چلے گا، اور آپ کے جو ابواب رہتے ہیں وہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی آپ کو لکھ کے دے دوں، اور آپ یاد کر لیں اور سنا دیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں جو جی کہ حضرت، زیادہ مصادر کے سب کو یاد کرنا پڑے گا، یہی مشکل ہے حضرت۔ بات سنیں، ایک استاد محترم فرماتے تھے کہ بھئی اگر ساری چیزیں یاد ہو جائے نا، سارے علامہ ہوں گے، پھر تو کوئی بھی جو نا علامہ
جو ہے نا ان پڑھ نہیں ہوگا، سارے علامہ ہوں گے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں یاد رہتی نہیں ہیں ایک بات. اور جہاں پر استاد جو ہے آپ کے زیادہ کیا کہتے ہیں تاکید نہیں کر رہے نا، تاکید نہیں کر رہے، اوپر سے پڑھا رہے ہیں، تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ اہم چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، جو چیزیں مجھے یاد کروانی ہوگی انشاءاللہ وہ میں آپ کی یاد کرواؤں گا، ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ آپ کی جو ہے نا نظروں سے وہ چیز گزر جائے کہ بھائی یہ بھی چیز ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت ویسے مدارس تو کی بھائی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ یاد کرواتے ہیں؟ ہماری مدارس کی جو ترتیب ہوتی تھی، شروع میں جو درجہ اولیٰ سے جو سبق پڑھتے تھے وہ سناتے تھے، ٹھیک ہے، درجہ اولیٰ میں سنا لیا. اور جو زیادہ کلاس طلباء ہوتے ہیں زیادہ، تو اس میں جو نا یہ جوڑیاں لگا دیتے تھے، بھائی طلباء ایک دوسرے کو سنائیں، ایک بات یہ ہوتی تھی. اور یہ امتحانوں کے دنوں میں پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. جو چھوٹی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی سب سے سبق سنتے ہیں، دیتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ یاد کرواتے ہیں. یہ ترتیب ہوتی ہے چھوٹی کلاسوں میں. درجہ ثانیہ میں چلے جائیں، ثانیہ میں اور پھر جو ہے نا کبھی کبھار استاد محترم سن لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے پڑھا تھا سبق اس کی تعریفات سناؤ، یہ تھوڑی تھوڑی بہت تعریفات چلتی ہیں. آگے پھر فقہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر سننا بہت کم ہو جاتا ہے. تو جتنا آگے چلتے جاتے ہیں نا، پھر یہ سارا موقف ہوتا ہے امتحانات کے اوپر کہ بھائی جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے وہ آپ کو آیا ہے کہ نہیں آیا، یاد کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ اساتذہ طلباء کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یاد کرنا ہے، امتحانات میں یہ چیزیں آئیں گی. تو امتحانات کے خوف سے جو طلباء پڑھتے تھے اور نمبر ان کے آ جاتے تھے. تو آگے جتنا بھی آگے چلتے جائیں گے نا تو سننا بہت کم ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی کسی استاد نے کلاس میں پوچھ لیا بھئی اس کا کیا مطلب ہے، اور بات ہے. جی بہتر استاد جی، بہتر. جی عزیز طلباء، آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی آ رہی استاد جی آواز. تو آگے جیسے بڑھتے جاتے ہیں سنانا بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کتابیں بڑی ہوتی ہیں، ان کو پورا بھی کروانا ہوتا ہے، اور طلباء کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر بندہ زیادہ نہیں سن پاتا، یا ایک دو بندوں سے سن لیتے ہیں تاکہ جو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی بس یاد کر رہے ہیں ساتھی. جی حضرت مطلب یہ خالی سمجھ لیں، اس کو سمجھنا ہے، خالی یاد نہیں کرنا. یہ جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یاد کرنے کی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی، ٹھیک ہے. تو وہ استاد آپ کو خود بتائیں گے بھئی یہ چیزیں ہیں یاد کرنے کی، یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی. استاد جی ہے نا؟ عربی زبان میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ پہلے رٹا لگاؤ بعد میں سمجھ آئے گی. تو واقعی ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، اور کتاب بھی اسی طرح لکھی گئی ہے کہ پہلے یہ اس طرح گردان پڑھ لو، اس کا طریقہ اور اصول بعد میں بتائیں گے کہ فعل مضارع بنا کیسے. دیکھیں نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رٹا لگاؤ، لیکن رٹے کے ساتھ وہ چیزیں سمجھنی بھی چاہیے نا، صرف رٹا نہیں چاہیے، کیونکہ دونوں چیزیں اس میں کور ہو سکتی ہیں، رٹا بھی اور وہ بھی، دونوں چیزیں چل سکتی ہیں. اب آپ گردان پڑھ رہے ہیں، وہ اس پہ رٹا بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کو سمجھ کے پڑھ کے پھر رٹا لگا سکتے ہیں. رٹا لگانے سے آپ کو وہ چیز یاد ہو جائے گی، سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اصل میں کیا تھا اور اب کیا بنی ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، صرف رٹا نہیں ہونا چاہیے. بس اساتذہ کہتے ہیں رٹا لگاؤ آگے کام چل جائے گا، تو پھر مشکل پیش آتی ہے. تو رٹے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے. اکثر ٹھیک ہے، جگہ پہ نا استاد صاحبان کہتے ہیں کہ 100 دفعہ اس کو جو ہے نا رٹا لگاؤ، بیان کرو، تب یہ یاد ہو جائے گا. 100 دفعہ. یاد دیکھیں، یاد کرنے کا تو تعلق یہ ہے کہ بھئی بندہ جتنا زیادہ اس کو تکرار کرے گا، پڑھے گا، دہرائے گا، تو وہ چیز یاد ہو جائے گی. اذا تکرر کلام تکرر فی القلب،
جب بندہ ایک چیز کو زبان سے زیادہ دہراتا ہے نا، وہ چیز دل میں جو ہے پختہ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. ہمیں رٹے لگائے تھے طالبی زمانے میں، ابھی ہمیں یاد ہے، تھوڑا دیکھ لیتے ہیں سارا یاد آ جاتا ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر پتہ بھی چلے گا بھائی یہ چیز اصل میں یوں تھی، یہاں پہ یہ قاعدہ جاری ہوا تھا، یہاں پہ یہ قانون لگا ہوا تھا. ورنہ آپ تو جو ہے ضرب پڑھ لیں گے آپ، لیکن پتہ نہیں ہوگا کہ بھائی ضرب وہ کس سے بنا تھا، ضرب وہ سیگا جو ہے وہ کس سے بنا تھا، تو وہ اس میں آپ کو دشواری ہوگی. سمجھنا بھی چاہیے اور رٹا بھی لگانا چاہیے، دونوں کام کرنے چاہیے، صرف ایک پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جی حضرت ٹھیک ہے بہتر عزیز طلباء، بہتر. ٹائم بھی ہو گیا نماز کا. جی استاد جی. ٹھیک ہے، تو کل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. کل پرسوں سے آپ کو گردان یاد کروائیں گے اور اجرا قرآن پاک کا ہوگا. ٹھیک ہے. جی جی بہتر انشاءاللہ حضرت.